کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا کوئی چور پکڑا گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی شریعت میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو حضرت جی. تو جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا, کہتا ہے جی میرا ہاتھ نہ کاٹے. تو اسے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کیوں نہ کاٹے, تو نے چوری نہیں کی ہے, پکڑا بھی گیا ہے. اس نے کہا جی. پھر ہاتھ کیوں نہ کاٹے, اس کی وجہ بتا. وہ کہتا ہے جی ہاتھ اس لیے نہ کاٹے کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا. یہ اس نے عذر دیا آگے سے کہ وہ تن مادی چور ہوں, کئی بار پکڑا گیا, تو آج میں نے پہلی چوری کی اور میں پہلی بار ہی پکڑا گیا ہوں, مجھے اس لیے معاف کر دیں. تو دیکھو یہ یقین تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے رب کی کریمی پر, یہ ان کو یقین تھا اس بات پہ کہ وہ ستار العیوب ہے, وہ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. کتنا یقین تھا کہ آپ اسے فرمانے لگے ہو تجھے شرم نہیں آتی, ایک چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے. اور کرتا ہے حضور میں نے کیا جھوٹ بولا؟ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا جی میں نے پہلی بار ہی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں, تو اس لیے میرا ہاتھ نہ کاٹے, مجھے چھوڑ دیں. وہ تو کتنا بڑا جھوٹا ہے, اوپر سے چور بھی اوپر سے جھوٹا بھی. پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں ہے, پہلی بار تو اس نے کسی کو پکڑا ہی نہیں. سچ بتانا حضرت جی, اگر پہلی بار پکڑتا تو نہ تسی ایتھے ہوندے تے نہ میں ایتھے ہوندا حضرت جی, پھر پتہ نہیں سارے کتنے کتنے ہوندے حضرت. وہ تو بڑا معاف کرنے والا رب ہے حضرت, اور میں نے کہا اس کی معافی کا نظام بہت بڑا ہے حضرت جی, بہت بڑا معافی کا نظام اس کا. معافی منگی اپنے اللہ کو حضرت. اور جس دور میں سے حضرت ہم گزر رہے ہیں تو دور ہی بڑا اوکھا ہے حضرت جی, پیر پیر پہ گناہ منہ کھولے کھڑا ہے حضرت جی. آؤ حضرت جی اپنے اللہ کو منگیے. جس کو اللہ بچائے پھر اس کو کوئی نہیں گمراہ کر سکتا. ہاں اپنے اللہ کے روئیے, اپنے اللہ کے گڑ گڑائیے, یا اللہ سانو بچا لے, یا اللہ سانو بچا لے. ہاں اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اگر ہمارے ہی بچنے کا پروگرام نہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہمارا یہ حال ہو کہ اتو کو جو اور سانتے وچو کو جو اور سانتے, پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ کس طرح بچاتا ہے؟ امام غزالی نے اس کو حکایت کیا. آپ فرماتے ایک بزرگ تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ آسمان سے اترا ہے نیچے, ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اترا ہے. تو وہ بزرگ جی ہے نا, وہ خواب ہی میں فرشتے کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تو زمین پہ کیا کرنے آئے؟ تو اس نے کہا جی 2 کام. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا ایک یہودی دریا میں نا جال لگا کے بیٹھا ہوا ہے, یہودی دریا میں جال لگا کے بیٹھا ہے, اور جال اس نے اس جگہ لگا لیا ہوا ہے جہاں مچھلی کوئی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے مجھے بھیجا جا کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے نا اس کے جال میں ڈال, اس سے پہلے کہ یہ ہمیں پکارے ہیں. ہاں جی حضرت جی, جا کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے نا اس کے جال میں ڈال دے, اس سے پہلے کہ یہ ہمیں پکارے. اللہ, لوگ کہنے جی میں مسجد چ نہیں جانا ہے. چاچا تو کون ہونا مسجد چ نہ آنے والا؟ وہ تینوں بلاندا ہی نہیں ہے کوئی جی. میں وہ ٹائم ہی نہیں لگتا جی نماز دے, تو کون ہونا تینوں ٹائم نہ لگے؟ وہ تینوں بلاندا ہی نہیں ہے کوئی. کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بڑے خوش ہیں حضرت ہم کہ ہم نماز نہیں پڑھتے, ٹائم ہی نہیں لگتا ہے. ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا یہ گناہ نہ کیا کرو, اللہ ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اس طرح بندے کو عذاب دیتا ہے. کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جناب میں تو جو گناہ کرتا ہوں تو اللہ کی عنایات مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں. میرے پاس مال بڑا ہے, میرے پاس جائیداد بڑی ہے, میرے پاس زمینیں بڑی ہیں, میری اولاد بڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے. آپ نے جا کر نہ کوئی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ میں تیرے بندوں کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا, ان کو ڈرا رہا تھا تیری نافرمانی کے عذاب سے. تو ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا, وہ کہتا ہے میں جو نافرمانی کرتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی عنایات بڑھتی جاتی ہیں. میرے پاس مال بڑا ہے, میری اولاد بڑی ہے, میرے مویشی بڑے ہیں, میرے پاس زمینیں بڑی ہیں. تو یا اللہ یہ رنگ. تو اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم, میرے جو عذاب کے رنگ ہیں نا ان میں جو سب سے ڈاڈا عذاب ہے میں نے اس وقت اس کو وہ دے رکھا ہے. عرض کی یا اللہ مال بڑا ہے, اولاد بڑی ہے, جانور بڑے ہیں, زمین بڑی ہے, کھیت کلیان بڑے ہیں, تو عذاب کیا ہوا؟ فرمایا کلیم مینوں اودے کولوں اپنا نام لین دی توفیق کھو لی, سب سے بڑا عذاب ہے. میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے, میرا سب سے بڑا. اور آج ہم بہت خوش ہیں اور یہ ماشاءاللہ بڑی رحمت ہے اللہ پاک دی. تو اس کو رحمت کہتا ہے؟ رحمت اس پہ ہے جس کو توفیق سجدہ ہے میاں.
रहमत उस पे है जिसको तौफीक ज़िक्र है, रहमत उस पे है जिसको तौफीक दुरूद है। ये क्या रहमत हुई है? अगर ये रहमत होती तो अल्लाह अपने सारे अंबिया को ये अता करता है। हाँ, ये हमने मयार ही बदल दिया है। नहीं, रहमत उसी पे है जो सजदे वाला है, रहमत उसी पे है जो जिक्र फिक्र वाला है। ये तो कुछ भी नहीं बाबा जी, इसका तो हिसाब देना जाके आगे। हाँ, और कुरान भी यही कह रहा है। तो इसलिए जिथे हो जाए उथे माफी, जिथे हो जाए उथे माफी, माफी मंगी अपने अल्लाह को। ये बड़ा बड़ा कठिन दौर चल रहा है, इसका एक ही इलाज है, अपने अल्लाह को सच्ची माफी। अच्छा, पूछा क्या करने हैं? कहे कि यहूदी उस जगह जाल लगा बैठा जहां मछली कोई नहीं। अल्लाह ने मुझे फरमाया कहीं और से मछली पकड़ के इसके जाल में डाल के ते सानू पुकार ही ना लगे है, ये तो सानू ही ना आवाज मार दे। हाय हाय। अच्छा, दूसरा काम, कहा एक जाहिद है अल्लाह का आशिक जो कई सालों से अपने नफ्स से जंग लड़ रहा है अल्लाह के लिए। तो आज उसके दिल में ना हलवा खाने की ख्वाहिश बेदार हुई थी। तो एक बंदा उससे प्याली में हलवा दे भी गया। मेरी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई, जा जाके हलवा रोड छड़ के हलवा खा लिया तो साढ़े तू गाफिल ही ना हो जाए। बचाता है तो अपने बंदों को, वो बहुत बड़ा बचाने वाला है। आओ अपने अल्लाह को पुकारिए, असी अपने अल्लाह को पुकार दे नहीं है कोई। देखो ना जी, ये क्या है? अभी तो अल्लाह का शुक्र है हम इस माहौल में वक्त गुजार रहे हैं जहां अभी जिस्मों पे कपड़े मौजूद हैं। इकबाल तो वहां भी होके आया था जहां कपड़ों का नामो निशान कोई नहीं है। और इकबाल वहां भी जाके कहता है हीरा ना कर सका मुझे जलवा दानशे अफरंग। इकबाल तो वहां हो गया जहां कपड़ों का नामो निशान ही कोई नहीं है। तो क्या कहता है? हीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानशे अफरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ है। ये सुरमा आज भी मिल रहा है जी, ये रूहानी सुरमा आज भी मिल रहा है जी। लेकिन लबदा सरगी जी, ये लबदा सरगी जी, उठ सरगी उठना पैना है और फिर सुरमा मंगना पैना, फिर तेनों ही सुरमा दे देंगे। तू भी फिर जिधर वेखेगा तेन सिर्फ अपना यार ही लभेगा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।